اچھا، تو جب ہم وینس کے بارے میں سوچتے ہیں تو اکثر اسے زمین کا جڑواں سیارہ کہا جاتا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ بات کچھ ادھوری ہے۔ آئیے ایک ماہر ارضیات کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ہمسایہ سیارہ جو بظاہر اتنا جانا پہچانا لگتا ہے، اصل میں کتنا پراسرار اور بالکل ہی مختلف ہے۔ تو یہاں سے ہماری کہانی کا سب سے بڑا سوال شروع ہوتا ہے کہ آخر دو سیارے جو سائز اور وزن میں اتنے ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے سے اتنے الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سمجھیں کہ یہ دو جہانوں کی ایک ایسی کہانی ہے جو ایک ہی مقام سے شروع ہوئی لیکن ان کی منزلیں بالکل جدا تھیں۔ اب ذرا ان نمبرز کو دیکھیں، یہیں سے ہمیں جڑواں ہونے کے تصور کا اصل مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ قطر تقریباً ایک جیسا، وزن بھی کافی ملتا جلتا ہے، لیکن درجہ حرارت کا فرق دیکھیں۔ زمین پر جہاں اوسطاً 14 ڈگری سیلسیس ہے، وہیں وینس پر 464 ڈگری۔ یہ اتنی زیادہ گرمی ہے کہ سیسا بھی پگھل جائے۔ تو پھر سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ اگر یہ دونوں جڑوائے ہیں تو ایک سیارہ زندگی سے بھرپور جنت جیسا کیوں ہے اور دوسرا ایک دہکتی ہوئی بھٹی کیوں بن گیا؟ یہی وہ پہیلی ہے جس نے سائنسدانوں کو بہت لمبے عرصے تک الجھائے رکھا۔ اور اس سوال کا جواب صدیوں تک سلفیورک ایسڈ کے انتہائی گہرے اور ناقابل عبور بادلوں کے پردے کے پیچھے چھپا رہا۔ ہم وینس کی سطح کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ ہمارے لیے یہ ایک مکمل معمہ تھا، ایک ایسی دنیا جس کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے تھے۔ پھر آئی ٹیکنالوجی، جس نے ہمیں ان بادلوں کے پار جھانکنے کی طاقت دی، اور یہیں سے دریافت کا ایک نیا باب شروع ہوا جس نے وینس کے بارے میں ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ سوویت یونین کے ونریرا مشنز نے پہلی بار ہمیں وینس کی سطح کی ایک جھلک دکھائی۔ وہ صرف تصویریں نہیں تھیں، وہ ایک بالکل نئی دنیا کا پہلا نظارہ تھا۔ لیکن اصل انقلاب تو 1990 کی دہائی میں آیا، جب ناسا کے میگلین اسپیس کرافٹ نے ریڈار کی آنکھوں سے تقریباً پورے سیارے کا ایسا تفصیلی نقشہ بنایا جو پہلے کبھی ممکن نہیں تھا۔ اور بادلوں کے نیچے جو کچھ ملا وہ حیران کن تھا، ہمارے تمام اندازوں سے کئی زیادہ عجیب۔ یہ ایسی دنیا تھی جسے پانی نے نہیں بلکہ آگ نے تشکیل دیا تھا۔ اور اسی انکشاف نے ہمیں وینس کی سب سے اہم خصوصیت سے ملوایا، یعنی آتش فشاں۔ اور یہاں ہم چند ایک آتش فشانوں کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک ایسی دنیا کی بات کر رہے ہیں جس کا پورا منظر نامہ ہی آتش فشانی سرگرمیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 85,000 سے بھی زیادہ آتش فشاں۔ موازنے کے لیے زمین پر اس پیمانے کا صرف ایک ہی بڑا آتش فشانی کمپلیکس ہے، ہوائی۔ یہ فرق ہمیں بتاتا ہے کہ وینس کی ارضیات ہماری زمین سے کتنی زیادہ مختلف اور شدید ہیں۔ اور یہ کوئی عام آتش فشاں بھی نہیں ہے، یہاں فارا ہیں جو دیو کامت پین کیک جیسے گنبد ہے، اور ایکونوئڈز ہے جنہیں یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ واقعی مکڑی کے جالوں کی طرح نظر آتے ہیں، اور پھر کورونا ہے، یعنی تاج کی شکل کے عجیب و غریب زمینی نقوش۔ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف وینس پر ہی پائی جاتی ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ لاکھوں سال پرانی تاریخ ہے، یا وینس آج بھی ارضیاتی طور پر ایک زندہ اور متحرک سیارہ ہے؟ اچھا، تو ہمارے پاس اس کے 3 بہت ٹھوس ثبوت ہیں۔ پہلا، فضا میں سلفر ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اچانک اتار چڑھاؤ۔ دوسرا، سطح پر پراسرار گرم مقامات کا نظر آنا جو شاید تازہ لاوے کے بہاؤ ہوں۔ اور تیسرا، میگلن کے ڈیٹا سے یہ ثبوت کہ ایک آتش فشانی دہانے نے صرف 8 مہینوں میں اپنی شکل بدل لی ہے۔ یہ سب مل کر ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں، وینس آج بھی ایکٹیو ہے۔ تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ وینس آتش فشانوں سے بھرا ہے اور آج بھی متحرک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی ارضیات اتنی عجیب کیوں ہیں؟ اس کا جواب ایک بہت ہی بنیادی فرق میں چھپا ہے، ایک ایسا فرق جس نے ان دونوں سیاروں کی قسمت ہی بدل دی۔ دیکھیں، زمین پر ہماری بیرونی تہہ یعنی کرسٹ کئی بڑی پلیٹوں میں ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ پلیٹیں مسلسل حرکت کرتی رہتی ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جو زمین کی سطح کو نئی شکل دیتا ہے اور سیارے کے اندرونی گرمی کو آہستہ آہستہ باہر نکالتا رہتا ہے۔ وینس پر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا کرسٹ ایک ہی ٹھوس ٹکڑا ہے، ایک ساکن ڈھکن کی طرح جو بالکل حرکت نہیں کرتا۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ہر چیز کی وجہ ہے۔ تو پھر وینس اپنی اندرونی گرمی باہر کیسے نکالتا ہے؟ جواب ہے بہت ہی تباہ کن انداز میں۔
کروڑوں سالوں تک گرمی اس ساکن ڈھکن کے نیچے جمع ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پوری کی پوری سطح ایک بڑے آتش فشانی واقعے میں پھٹ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے سیارہ وقتاً فوقتاً اپنی پوری جلد کو ایک ہی بار میں بدل دیتا ہے اور ہر چیز کو نئے سرے سے شروع کرتا ہے۔ اور یہی ارضیاتی فرق ہمیں کہانی کے اگلے اور شاید سب سے اہم حصے تک لاتا ہے۔ یہ 2 سیاروں کی کہانی ہے جن میں سے ایک نے ایک بہت ہی خطرناک ارتقائی راستہ اپنایا۔ ان بے شمار آتش فشانوں نے اربوں سالوں تک فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کی۔ نتیجہ، آج وینس کی فضا 96.5% کاربن ڈائی آکسائیڈ پر مشتمل ہے، جبکہ زمین پر یہ مقدار 1% سے بھی کم ہے۔ یہ صرف ایک نمبر کا فرق نہیں، یہ زندگی اور موت کا فرق ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اس موٹے کمبل نے ایک ایسا بے قابو گرین ہاؤس اثر پیدا کیا جو کبھی رکا ہی نہیں۔ اس نے سیارے کے ممکنہ سمندروں کو ابال کر خلا میں اڑا دیا اور سطح کو ہمیشہ کے لیے جھلسا دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے، زمین اپنی گرمی کو پلیٹ ٹیکٹونکس کے ذریعے مسلسل اور محفوظ طریقے سے خارج کرتی رہی، جبکہ وینس اسے تباہ کن آتش فشانی واقعات کے ذریعے خارج کرتا ہے، اور اسی ایک فرق کی وجہ سے زمین پر زندگی پنپ سکی، جبکہ وینس ایک انتہائی گرم آتش فشانی جہنم بن کر رہ گیا۔ اسی لیے وینس کا مطالعہ صرف ایک سیارے کی کہانی نہیں، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب کسی سیارے کا موسمیاتی توازن بگڑ جائے اور چیزیں قابو سے باہر ہو جائیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں اپنے آخری اور سب سے اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا وینس کا ماضی ہمیں زمین کے مستقبل کے بارے میں کوئی تنبیہ دے رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔